اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 سے آج شروع ہوگا۔ کل ہم لوگوں نے توحید کے باب میں 1 سے 29 تک آیات پڑھی تھیں، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آج جب بات شروع ہوگی تو وہ حضرت آدم کی تخلیق سے شروع ہوگی۔ یہ توحید ہی کا حصہ ہے، اور توحید کے چیپٹر میں ہی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انسان اصل میں کہاں سے آیا ہے۔ بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے اس باب میں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذ قال، اذ جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی یعنی تیرا رب ملائکہ سے مخاطب تھا، اور اس نے کہا انی بے شک میں جاعل مقرر کرنے والا ہوں۔ اللہ کی تخلیق کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے اس کو بدع کہتے ہیں، بے دال عین، جس سے بدعت بھی نکلا ہے، اور اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی معلوم ترکیب نہ ہوتے ہوئے کچھ تخلیق کر دینا۔ کوئی انگریڈینٹس نہیں معلوم، کوئی مسالہ، کوئی ایلیمنٹس نہیں معلوم، اور وہ چیز جو ہے وہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ اس کو بدع کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بدیع السماوات والارض۔ یہ تخلیق کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے خلق، خا لام قاف، یعنی تخلیق کرنا۔ ایک چیز کے اجزاء معلوم ہوتے ہیں، اجزاء ترکیبی انگریڈینٹس معلوم ہوتے ہیں، اور ان کو ایک ترکیب کے مطابق ملا کے کچھ بنا دینا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ اور تخلیق جو ہے یہ اللہ کی کریشن کا، اللہ کی کریٹیوٹی کا دوسرا درجہ ہے۔ جیسے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 8 تخلیق کیا، یہ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بدع جو ہے یہ انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ ان نون اجزاء سے اور بغیر کسی ترکیب کے انسان کچھ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تخلیق جو ہے یہ اللہ نے انسان کو ایبلٹی دی ہے، اس کو یہ طاقت دی ہے، اس کو دماغ دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں کہ وہ چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے جعل، جیم عین لام، اس کا مطلب ہے مقرر کر دینا، ایک چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ رکھ دینا۔ اور تجعیل جو ہے یعنی کہ ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا یا اس کو مقرر کر دینا، یہ بھی انسان کرتا ہے، اور یہ تخلیق کا تیسرا درجہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل، بے شک میں مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ، تو جعل کی تو میں نے آپ کی غلط فہمی دور کر دی کہ حضرت آدم جو ہیں ان کو جنت میں کریٹ کیا گیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جہاں پہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، اب جہاں بھی وہ جگہ ہے وہاں پہ حضرت آدم کی تخلیق ہو چکی تھی، اور وہاں سے ان کو اٹھا کے کہیں پہ مقرر کرنا تھا، اور اللہ فرشتوں کو اپنا یہ پلان بتا رہا ہے۔ پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین میں نے مقرر کرنا ہے زمین میں ایک خلیفہ۔ یہ خلیفہ بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور یہاں پہ بہت وقت نہیں ہے کیونکہ دورہ ہے، لیکن خلیفہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین میں اپنا جانشین مقرر کرنا ہے، یا زمین میں کوئی اپنا سیکٹری مقرر کرنا ہے۔ دیکھیں جی، یاد رکھیں، جانشین اور سیکٹری کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس نے کوئی کام کسی اور سے کرانا ہوتا ہے، جس نے سونا ہوتا ہے، جس نے بیمار ہونا ہوتا ہے، جس نے چھٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ اللہ کی ایسی کوئی شان نہیں ہے، ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہو، اس کو ایک سیکٹری کی ضرورت ہو۔ خلیفہ خا لام فا سے نکلا ہے خلفہ، جس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ بہت یعنی خلف پیچھے کی ڈائریکشن کو، پیچھے کی سائڈ کو کہتے ہیں خلف۔ تو ایک سمپل سی بات یاد رکھیں کہ آدم کی تخلیق ہو چکی تھی کہیں پہ جہاں پہ فرشتے بھی تھے، اور وہاں پہ اللہ نے ان کو مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم کو کہیں پہ اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ، اور اپوائنٹ جو ہے وہ زمین میں کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم جو ہیں یہ زمین سے باہر کہیں بن چکے تھے،
یہ زندگی جو ہے جس کو ہم آدم جانتے ہیں، یہ با ارادہ مخلوق جو ہے، آیا یہ ایک خلیہ تھی، آیا یہ ایک خلیے کا مجموعہ تھی، آیا یہ کوئی کیڑا تھا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ایک با ارادہ مخلوق تھی جس کی تخلیق کہیں ہو چکی تھی، اور وہ تخلیق زمین نہیں تھی، وہ تخلیق زمین میں نہیں ہوئی تھی، اور ان کو زمین میں بھیجنے کا پروگرام بنایا گیا اور فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور زمین میں کوئی اور مخلوق پائی جاتی تھی، اور وہاں پہ ان کو پیچھے آنے والا کہہ کے اپوائنٹ کیا گیا، یعنی یہ ایک خلیفہ ہے اس مخلوق کا جو اس زمین میں گزر چکی ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، الف مد آ کا مطلب جمع ہے، ان سب نے کہا، اتجعلو، کیا، تا تم، جعلا کیا تو مقرر کرے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور سفکا ظلم سے خون بہانا، تو سفاکی سے خون بہائے گا اس میں، ونحن اور ہم ہی، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ اب فرشتے جو ہیں وہ ایک با ارادہ مخلوق نہیں ہیں، فرشتے بیسیکلی توانائی یا انرجی کا نام ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہیں، وہ با ارادہ مخلوق نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس زمین میں ایسی چیز بھیجے گا جو یہاں فساد کرے گی اور یہاں خون بہائے گی، تو یہ فرشتے اللہ کے امر پہ اعتراض نہیں کر رہے، یہ فرشتے اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلی مخلوق نے یہ حرکتیں زمین میں کی تھیں یا اللہ، تو پھر اس زمین میں ایک با ارادہ مخلوق بھیج رہا ہے، یہ تو پھر وہاں پہ گڑبڑ کرے گا اور شرارتیں کرے گا۔ تو فرشتوں کو زمین کی نیچر معلوم تھی، کیونکہ وہ زمین میں کام کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ اس زمین میں ایسے خزانے ہیں اور اس زمین میں ایسی چیزیں ہیں، ایسے راستے ہیں جس پر با ارادہ مخلوق جو ہے وہ متصادم ہوتی ہے اور لڑتی ہے، اور پھر وہ ظلم کرتی ہے اور زیادتی کرتی ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی پرائر میموری سے، اپنی یادداشت سے اللہ کو یہ کہا کہ یا اللہ یہ، اور کیونکہ فرشتوں سے پھر زمین کو صاف کرایا گیا تھا، مشہور روایات یہ ہیں، اب بھی یہ کام فرشتوں سے ہی لیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی مخلوق نے پہلے یہ شرارتیں کی تھی یا اللہ پھر یہ کرے گی، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ عمل کے لیے بہترین ایک آیت کا جو حصہ ہے نا، یہ تو اپنے سامنے آپ لکھ کے رکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم قرآن کب کھولیں؟ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ایک کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی مرضی جو ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہم پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں جانتے، اور پھر بھی ہمیں اللہ کے ہر امر پہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو بہت سی غلط فہمیاں اس آیت نمبر 30 نے دور کر دیں کہ اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ یہ آدم جہاں تخلیق ہوا ہے اسے اٹھا کر یہاں سے میں نے زمین میں رکھنا ہے، اور یہ ایک پیچھے آنے والی مخلوق ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ زمین میں پہلے بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے، شرارتیں ہو چکی ہیں، اور اے اللہ ہم تو صرف آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس سے جو ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق انسان کا مقصد اسے فرشتہ بنانا نہیں ہے، اسی لیے فرشتے تو پہلے سے موجود تھے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، فرشتوں سے، علامہ اقبال نے کہا ہے یا اینی وے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، ٹھیک ہے جی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علامہ سکھا دیے آدم کو، الاسماء سارے نام، کلہا سارے کے سارے، ثم عرضہم پھر اسے پیش کیا ان پر، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا پس اللہ نے کہا، انبئونی، نبأ نون بے حمزہ، انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ناموں کی، ان چیزوں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک ایسا علم سکھایا
جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اب وہ کون سا علم ہے؟ فرشتوں کو الہی جتنے بھی کام ہیں اور عبادت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے وہ سارا علم ان کو تھا۔ ظاہر ٹیکنیکل چیزیں بھی ان کو پتہ ہوں گی، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، وہ کمپیٹنٹ فرشتے تھے۔ تو ایسی کون سی چیز تھی جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دی جو فرشتوں کو نہیں آتی تھی؟ علم الاسماء۔ علم الاسماء کا مطلب ہے سمپل، آپ اس کی بڑی ڈیٹیل میں نہ جائیں، تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ایک علم ناموں کا۔ یعنی یہ حضرت آدم جو تھے ان کے اندر اللہ نے ایک ایبلٹی ڈال دی کہ یہ ہر چیز پر اور ہر سچویشن پر اور ہر امر پر یہ ایک نام رکھ سکتے تھے، یہ اس کو ٹائٹل دے سکتے تھے۔ اف کتنی سردی ہے، کتنی گرمی ہے، مجھے میرے پسینے چھوٹ گئے ہیں، ایسی گرمی پھر نہ آئے، ایسی سردی پھر کبھی بھی نہ آئے۔ یہ سچویشن کا نام جو ہم رکھ دیتے ہیں نا، لوگوں کے نام رکھ دیں، کتنا اچھا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنی پتلی ہے، کتنا نیک ہے، کتنا شریر ہے، یہ جو ہم لوگوں کے اور سچویشنز کے اور حالات کے نام رکھتے ہیں نا، ہم انہیں جو ٹائٹل دیتے ہیں، یہ صرف ہمارا خاصہ ہے، یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جنوں کے پاس کسی حد تک ہے لیکن بہت تھوڑی حد تک، اور یہ انسان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ اس نے اپنی تاریخ لکھ لکھ کے ہزاروں سال سے وہ اپنی تاریخ لکھ رہا ہے اور اس میں تحقیق کرتا ہے اور ہر سچویشن کا نام رکھتا ہے اور نومنکلیچر اس نے بنایا ہے۔ یہ علم الاسماء ہے، اور یہی علم الاسماء انسان کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی زحمت بھی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ایک سچویشن کو ایک پازیٹیو نام دے سکتے ہیں مثبت طریقے سے، اور یا ہم اسی سچویشن کو انتہائی نیگیٹو نام دے سکتے ہیں۔ ہم گرمی کا موسم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنی گرمی ہے نا، آم اب پک جائیں گے، خوب میٹھے ہو جائیں گے، یا کتنی گرمی ہے اور اللہ ایسی گرمی پھر کبھی نہ لائے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کبھی دوبارہ آم نہ پکائے۔ تو اچھی طرح سوچ لیں کہ یہ علم الاسماء کا استعمال جو ہم کرتے ہیں، یہ ہم آیا اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں یا اپنے حق میں برا کر رہے ہیں۔ قالو، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، اور فرشتے ظاہر ہیں مجبور ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں علم دیا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ قال، اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا دے ان کو، ان فرشتوں کو، بے اسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پس جب اس نے بتا دیے ان کو، ان فرشتوں کو، بے اسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، اللہ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کے اور زمین کے، وعالم، اور سب سے بڑھ کر میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تبدون، بے دال نون بدون، باہر نکال دینا، تکتمون، کاف تے میم کا تما، ایک چیز کا نقصان زدہ حصہ چھپا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں سارا غیب جانتا ہوں۔ یہ ہے ایک نفی جو میں نے آپ کو شرک کا جو کانسیپٹ پڑھایا تھا کہ اللہ کے علم میں کوئی شریک ہے، اللہ کے علم میں کوئی نہیں شریک۔ آپ کے حالات صرف اللہ کو پتہ ہیں، جیسے میرے حالات، میرے اندر کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میرے نفس میں کیا ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ نہ کسی قبر کو پتہ ہے، نہ کسی مزار کو پتہ ہے، نہ کسی کتاب کو پتہ ہے، اور نہ ہی کسی زندہ انسان کو پتہ ہے۔ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا، وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ان فرشتوں کو، اسجدو، لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو، سجدے میں گر جاؤ، جھک جاؤ، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فسجدو، پس انہوں نے سجدہ کیا۔ اس سجدے کی بھی بہت بڑی تفسیر ہے لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ قرآن میں آگے یہی بیان ہے کہ اس میں ہم نے اپنی روح ڈالی اور ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے گر جاؤ سجدے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح ودیت کی ہے۔ روح قرآن میں سے، قرآن کا ایک متشابہ
کانسیپٹ ہے جو آگے ڈیٹیل میں بیان ہوگا، لیکن یہ کہ سجدہ تعظیمی ہے اور سجدہ عبادت ہے اور یہ کیا ہے اور کیوں سجدہ کیا اور انسان کو سجدہ کیا، کسی ڈیٹیل میں نہ جائیں۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس۔ یہاں پہ اللہ نے ابلیس کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ابلیس اس کا نام نہیں تھا، روایات میں نام ہیں اس کے مختلف، شیطان ہے، عزازیل ہے۔ عزازیل سنا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی نام تھا، قرآن میں یہ نام نہیں ہے۔ ابلیس کا لفظ جو ہے وہ بے لام سین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مایوس۔ تو وہ مایوس جو وہاں پہ موجود تھا اس نے نہیں کیا سجدہ، ابا واستکبرا۔ یہ دو باتیں یاد رکھیں، ہماری نافرمانی کی، جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس ایک اللہ کی جس کی توحید ہم پر فرض ہے۔ جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، بس توحید فرض ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ توحید فرض ہو جاتی ہے۔ اس فرض میں ہم کیسے ڈنڈی مارتے ہیں، اس کا حکم ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ابا، اس نے انکار کیا۔ اور کیوں انکار کیا؟ واستکبرا، اس نے تکبر کیا۔ ہم انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے یہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم متکبر ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اندر سے شیطان ہمیں کس بات پہ مجبور کرتا ہے؟ تکبر کرنے پہ۔ ہم اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ صبح اٹھو، ہم صبح نہیں اٹھتے، نیند پوری کرنی ہے، اور آج تو چھٹی ہے، آج تو آرام کا دن ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز وقت پہ پڑھو، تھوڑا سا وقت ہے، خیر ہے، جب ہماری مرضی ہے ہم پڑھ لیں گے۔ اور یہ تو میں صرف آپ کو عبادات کی مثال دے رہی ہوں، کیونکہ یہ روزمرہ کی مثال ہے۔ ہر کام میں نے یہ پہننا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ اس سے ملنا ہے، میں نے ایسے بات کرنی ہے، میں نے کسی کا حق مارنا ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں ہوگا، میں نے سفارش کروانی ہے، میں نے رشوت دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے امر سے اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہم تکبر کرتے ہیں۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں۔ تو پہلا انکار جو اللہ کے حکم کا با ارادہ مخلوق نے کیا ہے وہ یہ انکار ہے جو ابلیس نے کیا ہے، اور اس مایوس نے، اس ملعون نے وہاں پہ انکار کیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اس کے آگے بھی جو اللہ اور ابلیس کا ڈائلاگ ہے وہ ہمیں اور صورتوں میں انشاءاللہ سامنے آئے گا اور وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکون سے رہ، سکون سے تو رہ، انت و زوجک، تو اور تیری بیوی، الجنت، اس جنت میں۔ تو اللہ اس وقت آدم، اور اللہ ارادہ ظاہر کر چکا ہے کہ اس کو میں نے زمین کے لیے بنایا ہے، لیکن اس وقت حضرت آدم جو ہیں یہ جنت میں ہے، اور یہاں پہ ان کی بیوی کا ذکر بھی آ گیا۔ بیوی کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے، پلیز یہ جو باتیں ہیں نا کہ وہ پسلی سے پیدا ہو گئی ہے اور وہ کھوپڑی سے پیدا ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت پسلی جیسی ٹیڑھی ہے، تو اگر تم اس کے ساتھ زور کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ عورت پسلی جیسی ٹیڑھی ہے۔ پسلی آپ دیکھیں کہیں قربانی ہو، پوری پسلی اٹھا کے دیکھیں جانور کی، اچھی خاصی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو انفارچونیٹلی لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عورت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں نہیں ہے ایسی کوئی بات۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ٹیڑھی ہے عورت، یہ سچ ہے۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ تو اور تیری بیوی، اسکن، بیوی اور مرد کا جو تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا ہے ان دونوں کو، سکون سے رہو۔ سکنا، سین کاف نون، رک جانا، سکون میں آ جانا، ایک اچھی جگہ پہ آ کے ٹھہر جانا۔ تو اس رشتے کا جو ماخذ ہے، اس رشتے کا جو مقصد ہے وہ ہے سکون۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی سکون سے رہیں، الجنت، اس جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ اس میں سے، رغدن، دل بھر کے، آرام سے، با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور نہیں قریب جانا اس درخت کے، فتکون من الظالمین، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، بہت بڑی تفسیر ہے اس کی اور بڑی کہانیاں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور یہ سیب ہے اور یہ گندم ہے اور
یہ واللہ عالم گنا ہے، سائنسدان کہتے ہیں یہ گنا تھا، یہ چینی تھی جو انہوں نے کھائی تھی، اور سارے میٹابلزم جو ہیں یہ انسان کے خراب ہو گئے۔ جتنے منہ ان کی اتنی باتیں۔ قرآن کی زبان کو سمجھیں، قرآن کے اصول کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم قرآن کب کھولیں؟ جب ہمیں سمجھ آتا ہو، جب ہمیں کنیکشن سمجھ آتا ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پہلے اس کو کہا کہ تم اس باغ میں رہو، دونوں میاں بیوی باغ میں سکون سے رہیں۔ باغ تو جی درختوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اتنے درخت ہیں کہ وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، نیم اندھیرا ہوتا ہے، جنہ اندھیرے سے آیا ہے۔ تو درختوں سے بھری ہوئی جنت میں اللہ کہہ رہا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ جو ہے ہاذہ الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک حد بتائی تھی، اس حد سے آگے نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے کھانا نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا۔ لوگ کہتے ہیں نا حضرت آدم نے کیا چکھ لیا تھا، جنت کا میوہ چکھ لیا تھا، وہ تو اللہ کہہ رہے کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاتے پھرو۔ ہاں، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے یہاں پہ۔ اللہ کا ہر حکم، اللہ کی ہر نعمت ہمارے لیے ہے، اور ہمیں آرام سے، سکون سے، با فراغت ہمارے انجوائے کرنے کے لیے ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم حد سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت میں ایک حد ہے، اور اس حد سے باہر نہیں نکلنا۔ نکاح ایک عورت کے ساتھ ہے، ایک مرد کے ساتھ ہے، اس حد سے باہر نہیں نکلنا۔ اس حد کے اندر رہتے ہوئے وہ تعلق بہت خوبصورت ہے، اس سے باہر وہ تعلق زنا بن جاتا ہے۔ اپنی زینت کا خیال رکھنا ہے، خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے، گھر کے اندر لوگوں کو خوش رکھنا ہے، لیکن گھر کے باہر وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ فحاشی کا اشتہار بن جاتی ہے۔ تو ہر چیز کی، ہر نعمت کی ایک حد ہے۔ خالص گھی انسان کی نشو و نما کرتا ہے، لیکن صرف خالص گھی ہی کھاتے رہیں تو 2 سال میں، 1 سال میں دل کی بیماری سے انتقال ہو جائے گا۔ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، زے لام لام، ذلیل کر دیا، پھسلا دیا ان کو، ایک اچھی جگہ سے نیچے پھینک دینا۔ پس ازل، پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے۔ بہت بڑی غلط فہمی یہاں پہ رفع ہو رہی ہے۔ حضرت حوا نے ہرگز حضرت آدم کو کوئی آئیڈیا نہیں دیا تھا، ان کو کوئی شرارت کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ اور پلیز، یہ جو ہم لوگ ہزاروں بار سنتے ہیں کہ عورت نے جنت سے نکلوایا تھا، ان کے سامنے یہ آیت پڑھ دیا کریں، وہاں پہ ان کو کہیں قرآن کھولیں، اور اگر وہ نہیں کھول سکتے تو خود کھولیں اور کہیں فَأَزَلَّهُمَا، پس دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا، اس میں سے، فَأَخْرَجَهُمَا، ہما کا مطلب ہے دونوں، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے۔ آیت نمبر 36 سورہ البقرہ۔ پلیز قرآن کھول کے فوراً سے جواب دے دیا کریں، نہ صرف آپ کی غلط فہمی، اوروں کی غلط فہمی بھی دور ہوگی، اور ان کو قرآن پڑھنے کی ایک دعوت ملے گی، قرآن پڑھنے کا ان کو ایک شوق ہوگا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا، اہبت، حبوط، نیچے اتر جانا، لینڈنگ کہتے ہیں اس کو۔ جب جہازوں میں دیکھیں نا، وہاں جہاں پہ لینڈنگ لکھی ہوتی ہے عربی میں حبت لکھا ہوتا ہے، حبوط لکھا ہوتا ہے، ہے با واو تو۔ اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعضوں کے لیے، عدو، دشمن ہے۔ یہ کس کو حکم دے رہا ہے اللہ؟ آدم کو، حوا کو اور شیطان کو، کہ یہاں سے اتر جاؤ، اب اس درجے سے تم نیچے گر گئے ہو، اور تم میں سے بعضوں کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ایک مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے، مستقر، قرار پانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، وہیں پہ رہ نہیں جانا، وہیں پہ تم نے کھب نہیں جانا، وہیں پہ تم نے جڑ نہیں جانا، وہ مستقر ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک۔ تو آدم کو کہیں سے زمین پر لینڈنگ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور بڑے مزے کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے، کہ 2017-18 میں ایک مقالہ آیا تھا ریسرچ کا، جس میں سائنسدانوں نے یہ تھیری پیش کی تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ دراصل ایک ایلین ہے، یہ کسی اور پلانٹ سے آیا ہے، کیونکہ یہ اس زمین پہ بسنے والی ساری چیزوں سے مختلف ہے،
اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو موسم کی شدت یہ نہیں برداشت کر سکتا. جانور جو ہیں نا انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے جسم کے بال اگا کر یا جسم کے بال ختم کر کے یا اپنے جیسے کچھوے ہیں ان کے اوپر بڑی بڑی ڈھالیں ہوتی ہیں. تو اس زمین پہ رہنے والے جانور جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہوا ہے. انسان اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکا. یہ کسی اور مخلوق کسی اور پلانٹ کی مخلوق ہے وہ تو ایلین کہتے ہیں. لیکن بڑا انٹرسٹنگ مجھے وہ ریسرچ لگی تھی اور میں نے پڑھی تھی کہ واقعی اللہ وہاں پہ آدم کو کہہ رہا ہے کہ اتر جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ زمین میں، اور وہ زمین جو ہے وہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے ایک خاص مدت تک، اور سامان ہے اس میں تمہارے فائدے کا. بڑی زبردست ایک کانسیپٹ ہے جو اللہ نے دیا ہے یہاں پہ کہ یو ڈونٹ بلانگ ہیئر. آپ یہاں زمین میں آپ بلانگ نہیں کرتے. ہاں میں نے آپ کو کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجا ہوا ہے. ہم تو اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں نا. تو قرآن بار بار کھول کے دیکھا کریں کہ آپ کو اپنی حقیقت پتہ چلے. فَتَلَقَّى آدَمُ، پس سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ باتیں. اب علم الاسماء تو اللہ نے سکھا دیا تھا، اور آدم بڑا رویا دھویا ہوگا وہاں پہ، اور اس نے سر پیٹا ہوگا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہوگا انہوں نے کہ ہم نے شرارت کر دی، ہے جنت ہم سے چلی گئی، سارے مزے چلے گئے، اب کیا ہوگا اور وہاں پہ کیا ہوگا، اور ایک نئی سچویشن ہے. تو بڑی انہوں نے باتیں کی ہوں گی. لیکن یہاں پہ اللہ نے وحی کا کانسیپٹ دیا ہے کہ اللہ نے آدم کو کوئی خاص کلمے سکھا دیے، کچھ باتیں سکھا دیں. فتاب علیہ، پس توجہ فرمائی اس پر. فتاب علیہ، توبہ، تاب کا لفظ ہے توجہ فرمانا. ہم توبہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پس توجہ فرمائی اس پر، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے توبہ قبول کی، صحیح مطلب جو ہے اس کا وہ ہے پس اللہ نے توجہ فرمائی اس پر. اور وہ الفاظ یہاں پہ میں ریوائز کر دیتی ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا جائے. حضرت آدم نے ایسا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کھایا پیا وہاں پہ، اچھا ٹائم گزارا، پھر شرارت کر دی، وہ حد سے گزر گئے. جو بھی حد تھی شیطان نے اس کو دھوکہ دے دیا. تو حضرت آدم نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا، اللہ نے ان کو کیا سکھایا تھا کہ پھر اللہ نے ان پہ دوبارہ توجہ دی. وہ الفاظ تھے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر. حضرت آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا. تو اپنی غلطی کا اعتراف وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان واپس اس جنت میں پہنچ سکتا ہے جہاں سے اللہ نے اس کو زمین میں بھیجا ہے. یاد رکھیں یہ قرآن شروع میں بالکل ابھی تو 50 آیات بھی نہیں ہوئی ہیں اور قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے اللہ کی توجہ حاصل کرنی ہے نا تو وہ اس طریقے سے حاصل کرنی ہے. اللہ ان لوگوں پہ توجہ فرماتا ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم تو ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. تو اپنی غلطی کا احساس، اپنی غلطی کا اعتراف اور اپنے نقصان کا احساس کہ ہم نے خسارہ پانے والوں میں نہیں ہونا. یا اللہ ہم نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی، ہم نے دوبارہ آپ کی نافرمانی نہیں کرنی. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تواب الرحمن نہیں کہا گیا کیونکہ توبہ کے ساتھ بار بار رحم ضروری ہے. ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے ایک پٹھان دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں جی انسان تو غلطی کا پتیلا ہے. تو انسان غلطی کا پتلا ہے بے شک، اسی لیے توبہ کرنی سکھائی گئی ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے. اب ایک اور درجے میں سے لینڈنگ کروائی جا رہی ہے زمین پہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب کبھی، يَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، منی میرے پاس سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، پس ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن کریں گے. اللہ نے یہاں پہ وعدہ کر دیا کہ ہاں زمین پہ تو میں بھیج رہا ہوں لیکن ایک وعدہ کر کے بھیج رہا ہوں، خیر ہے نہ گھبراؤ نہ ڈرو.
جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، یہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں، یہ ہدایت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب چھوٹی سی کتاب جو جیب میں بھی آ جاتی ہے، یہ ہدایت ہے. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، تو پہلے ہدایت کو سمجھ تو لیں کہ ہدایت میں ہے کیا. جس نے ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، آنے والی چیز سے وہ نہیں ڈریں گے، اور نہ ہی وہ حزن کریں گے، گزرے ہوئے زمانے کا وہ افسوس نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی پچھتاوا ہوگا. کیا یہ خوبصورت الفاظ ہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایک پچھتاوے سے اگر انسان چھٹکارا پا لینا، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی 50% زیادہ ہو جاتی ہے، وہ 50% بہتر اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، 50% بہتر انسان بن جاتا ہے. پچھتاوا، گزرے ہوئے وقت کا پچھتاوا. آج یہ کتاب کھولیں، ابھی اسی وقت یہ کتاب کھولیں اور سارے پچھتاووں کا مداوع کریں.